جی آپ کی کتاب میں سیکنڈ پورشن ہے سیرت. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اگر نیٹ ڈسکنیکٹ ہو جائے تو میں اس کو دوبارہ ری جوائن کر لوں گا، کیونکہ اکثر یہ معاملہ پیش آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کلاس سے لیو نہیں کرنا. اگر 4-5 منٹ کا گیپ بھی آ جائے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن جیسی کلاس کنیکٹ ہو ہم اپنے ٹاپک پہ آ جائیں گے. جی کلیئر، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی طلبہ اور طالبات، اب اس کتاب کا جو سیکنڈ یونٹ ہے وہ ہے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت کے حوالے سے کوئی بھی بات ہم سے ڈکی چھپی نہیں ہے. سیرت کے حوالے سے دیر از نو ٹینشن. ہم جب سے پیدا ہوتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بناتے ہیں. نحن لا نعيش الا بحیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اننا لا نقضي يوما ولا ليلا الا بما امرنا اللہ سبحانہ وتعالی عن طریق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لا نعقل الا ان نطيع رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم میں سے کوئی بھی ایسا انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کی زندگی کے شب و روز اس سیرت کی پیروی سے ہی گزرتے ہیں، چاہے تھوڑے ہوں چاہے کم ہوں. اب یہاں ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ سیرت ہے کیا. سب سے پہلے کس نے سیرت کو وضع کیا، سیرت کی کتابوں میں کیا ہے، اور لیٹسٹ کتاب سیرت کی کیا ہے. سب سے پہلے میں دو چیزیں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جسے ہم خوبصورت الفاظ میں کہہ سکتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمَّا أَرْسَلَ كِتَابَهُ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ قَدْ بَعَثَ بِتَطْبِيقِ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَتَنْفِيذِهِ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم الذي مثل القرآن الكريم وترجمه وبينه أمام الناس وأوضح ما أشكل عليه الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن مجید کا ریفلیکشن، قرآن مجید کی تمثیل نگاری میں، اور جو چیزیں قرآن مجید میں ہم سب کو سمجھ نہیں آئی ان کو بیان کرنے میں گزری ہے. جی میری بات یہاں تک کلیئر ہو گئی ہے؟ جیسے ہی آپ کو سمجھ آئے تو آپ نے یس کرنا ہے تاکہ میں سمجھوں. اس ضمن میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کیا کہا، انک لعلی خلق عظیم. سب سے پہلے اللہ نے آپ کو بلند و پایا اخلاق کا مالک بنایا، اور اس کی گواہی اللہ نے قرآن مجید میں. نمبر 1. نمبر 2، پھر اللہ نے کیا کہا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. سیکنڈ میں اللہ نے کہا کہ میں خود اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ قائم ہے. اس کی ہزاروں مثالیں، ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، ہم اپنے ٹاپک پہ رہیں گے. نمبر 2، اللہ نے کرسٹل کلیئر یہ کہہ دیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو اگر آپ سمجھ جائیں گے نا تو آپ کو سیرت بیان کرنے میں، پڑھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی. دیکھیے مختلف لوگ مختلف پہلوؤں سے پڑھاتے ہیں سیرت کو، میں صرف جسٹ اس آیت کو پڑھاؤں گا. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی، ناتا کا ینتقو کا مطلب ہوتا ہے پروناؤنس کرنا. He did not speak even a single voice، جیسے الف، با، تا، ثا.
آپ نے اپنی پوری زندگی قرآن مجید کو احکامات کو بیان کرنے کے لیے ایک لفظ بھی اپنی طرف سے بیان نہیں کیا. جی. وما ینطق، آپ نے ایک ساؤنڈ بھی پروڈیوس نہیں کی. اگر ہم آیات کو پڑھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے. ینطق پروڈیوس کرنا. آپ نے اپنی پوری زندگی میں 3 لیٹرز 3 ساؤنڈز بنے تو ایک ورڈ بنتا ہے، 3-4 ورڈز بنے تو جملہ، اور جملے سے مفہوم نکلتا ہے. آپ نے اپنی پوری زندگی ایک ساؤنڈ بھی وما ينطق عن الهوى پروڈیوس نہیں کی. ہوا ایسی خواہش جو آپ کو کنٹرول کر سکے. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی خواہش آپ کو کنٹرول کر سکے اور وہ آپ کو ڈکٹیٹ کر کے ڈرائیو کر سکے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی آرڈر پاس آؤٹ کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں قرآن مجید کی احکامات میں سے کوئی ایک ساؤنڈ بھی پروڈیوس نہیں کی. صرف ایک آیت کو سمجھیں گے نا تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ زندگی کیا ہے. وما ينطق عن الهوى، اور کوئی خواہش آپ پر قبضہ نہ کر سکی کہ جو آپ کو اس بات پہ ابار دیتے کہ آپ مسلمان ہیں اور کوئی ساؤنڈ پروڈیوس کریں. ان ہوا الا وحی یوحی، ان ہوا الا وحی یوحی. اب دیکھیے نہیں ہے مگر وہ وحی، اس کے بعد کا یوحی مجہول کا صیغہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اللہ سے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھ پہ وحی نازل کی جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم he was not able to ask اللہ سبحانہ وتعالی to کہ آپ اس پہ وحی نازل کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ پیج نہیں ہے میں خود سے پڑھا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات میں فترہ انقطاع الوحی ہے وہ سب بھی اللہ کی طرف سے. اللہ کی مرضی ہوتی تھی اللہ وحی نازل کر دیتے تھے، اللہ کی مرضی ہوتی تھی اللہ وحی نہیں نازل کرتے. ایون کہ ایک بہت بڑے واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگ گئی. حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی اور آپ ایک کرب کی کیفیت میں تھے، لیکن آپ کے پاس اتنی، آپ نے اللہ سے یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ وحی نازل کر کے اس معاملے کو کلیئر کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح قرآن مجید کا ریفلیکشن، قرآن مجید کی تمثیل نگاری اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرنے پہ ہے. یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک نئے معاشرے کو ڈیولپ کیا اور اس معاشرے کو چلتے ہوئے آپ نے پھر پوری دنیا میں رائج کر. اب دیکھیے سیرت کا لغوی معنی کیا ہے؟ سارا یسیر السیرن، چلنا، جیسے ہم کسی راستے پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سیرت کو کس طرح وضع کیا گیا، سیرت کا فن کیا ہے، اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں. سب سے پہلے آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے شروع میں وحی کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے جس میں آپ کا قول، فعل اور عمل ہے. یہ اب باہر چلیے، میرے باہر کون ہے؟ جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کو لکھنے سے منع کر دیا. اس کی بہت ساری ریزنز میں سے ایک ریزن یہ تھی کہ اللہ تختلط الاحادیث بالقرآن، کہ قرآن مجید اور احادیث آپس میں مکس نہ ہو جائیں. نمبر 2، کان عدد الکتاب فی ذلک الوقت اقل مما هو المطلوب، ان کی تعداد بہت کم تھی کیونکہ اس وقت بہت کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو سکے کہ اللہ یشغل الناس بکتابت الاحادیث عن القرآن، کہ لوگ حدیث کو لکھنا شروع کر دیں اور قرآن کو چھوڑ دیں. نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لا تعداد تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوال، افعال اور یہ لا تعداد تھے، جس کی وجہ سے ان کو چند رائٹرز کی موجودگی میں سمیٹنا مشکل تھا.
اذ لا يستطيع الكتاب جمع ورصد وكتابة هذه الأقوال التي تصدر عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم قولا وفعلا وتقریرا. یہ وجہ تھی کہ شروع کے دنوں میں احادیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع کر دیا. پھر ثم فی آخر حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب بعض الصحابة من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سوء الحفظ فأمروا بکتابت الاحادیث، ٹھیک ہے، لحفظها. تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں اجازت دی جائے تاکہ ہم کچھ احادیث کو نوٹ کر لیں اور تاکہ ہمیں یاد کرنے میں آسانی ہو. تو اس طرح الصحیفۃ الصادقہ التي ظہرت وتجلت وہی تشتمل علی الف حدیث. عبداللہ ابن عباس کا جو صحیفہ صادقہ ہے 1000 احادیث پر مشتمل تھا. یہ تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا جو میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا. اب آتے ہیں کہ سیرت کیسے چلے گی. محدثین کے ہاں سیرت کا مترادف لفظ غزوات بھی کہا جاتا ہے. اس زمانے میں غزوات یہ ہوتے تھے کہ جنگوں کے احوال بیان کرنا اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا لوگوں کے بارے میں بہت سارے واقعات نقل کرتے ہیں. جی طلبہ طالبات، ایک سٹوڈنٹ کا میسج ہے آواز نہیں آ رہی، جبکہ میرا خیال ہے کہ آج تو آواز آؤٹ اسٹینڈنگلی کلیئر ہے. جی آواز آ رہی ہے؟ جی سب کلیئر ہے. جی اچھا. اب اس لیے سیرت کے مترادف الفاظ غزوات آتا تھا، جیسے کتاب الجہاد والسیری جس میں جہاد غزوات کا تذکرہ تھا. اسی طرح کتاب المغازی کتب احادیث میں بعض ابواب سیرت و سوانح کے لیے مختص ہوتی. شروع میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ تمام علوم ایک دوسرے کے ساتھ مختلط تھے، متداخل تھے، اسی طرح سیرت نگاری کا فن بھی مختلف کتابوں میں کہیں کوئی کسی جگہ قصہ، کہیں کسی جگہ قصہ، اس طرح پایا جاتا تھا. یہ سیرت نگاری کی شروعات تھی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں نے پوری کی پوری کتاب کسی ایک فن میں لکھنی شروع کی. تو اسی طرح ہوا. ابتدائی سیرت نگاروں میں عروہ ابن زبیر، ابان ابن عثمان، وصب ابن منبہ، عاصم ابن عمر ابن قتادہ الانصاری اور شرجیل ابن سعد الانصاری، یہ سارے پہلی صدی ہجری سے لے کے 140 تک تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شروع میں سیرت نگاری کو اپنا موضوع بنایا اور اس کے اوپر کتابیں لکھی. ابن اسحاق نے اس کو باقاعدہ فن بنا دیا. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں ان ابن اسحاق هو الذی نظرہ. نظرہ ہوتا ہے اس کی فن بندی کی، نظر بندی کر دی. وجعلہ فن، ان کا حافظہ بھی بہت بڑا تھا. اور اس طرح ان کی یہ کتاب جو ہے قد سارا حاضر کتاب مرجعن. ایک سیکنڈ جو ہولڈ کیجیے. جی اچھا، اب اس کی یہ جو کتاب تھی نا، جی آواز کلیئر آ رہی ہے نا سر؟ کیا جی اب اس کی یہ جو کتاب تھی نا، قد سارا حاضل کتاب مصدرا و مرجعا للکتب، ان کی یہ کتاب جو تھی نا، یہ
ہم جسے ریفرنس بک کہتے ہیں وہ بن گئی. ہاں یہ جو کتاب تھی نا، جب یہ ریفرنس بک بن گئی تو اس کی وجہ سے آج ان کل من یکتب السیرۃ النبویۃ علیہ ان یرجع الی ھذا الکتاب، کوئی بھی اس کو لکھنا چاہے گا اس کو ہر صورت میں واپس انہی کتابوں کی طرف لوٹنا پڑے گا. اس کے بعد ابن ہشام آئے 218 میں، یعنی 212 سے 218 میں، تو انہوں نے سیرت ابن اسحاق سے استفادہ کیا اور پھر انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ان تمام سیرتوں کو، اور جو یہ اوپر ابن اسحاق کی کتاب ہے اس کا اس قدر آؤٹ سٹینڈنگ خلاصہ لکھا کہ سیرت نگاری کا فن مکمل ہو گیا. اور پھر اس طرح کئی کتب اور کئی مجموعے مرتب ہوئے، جیسے آپ کی کتاب نے دیا ہوا الطبقات الکبریٰ، یہ لکھے ہوئے شرف المصطفیٰ جوامع السیرہ، ٹھیک ہے، نور النبرات، یہ سارے السیرۃ النبویہ والارشاد المجدیہ. تو اس طرح سیرت نگاری جو ہے عصر حاضر کے تناظر میں بیش با اضافہ ہوا. آگے دور میں دیکھیے مختلف لوگوں نے سیرت نگاری کی، محمود شبلی کی حیات رسول ہو گیا، اسی طرح بہت ساری کتابیں. اچھا بیٹا میں آپ لے کے دیتا ہوں جی. اسی طرح آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں بہت ساری کتابیں لکھی گئیں. محمد حسین ہیکل نے لکھی، عباس محمود العقاد نے عبقریت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا عبقریت. اسی طرح مستشرقین نے بہت ساری کتابیں لکھی، مائیکل ہارٹ نے لکھی، جب لکھی تو ٹاپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے. اس کے بعد سعودی عرب نے ایک مقابلہ کروایا جس میں سیرت پہ کتابیں لکھی گئیں. تو الرحیق المختوم اس وقت کی سب سے برصغیر پاک و ہند کی سب سے آؤٹ سٹینڈنگ سیرت کی کتاب ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سیرت نگاری کی سمجھ آ رہی ہو. اسی طرح برصغیر پاک و ہند میں بھی مختلف لوگوں نے سیرت نگاری پہ کتابیں لکھی ہیں اور انہوں نے اس کو اپنا موضوع بنا لیا ہے. جیسے ابتدائی دور میں ابو معشر السندی نے سیرت نگاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور غزوات پر کتاب المغازی تحریر کی. پھر تبصرۃ الحضرت الشاہیۃ الاحمدیۃ بسیرت الحضرت النبویۃ، سلطان احمد المظفر ابن محمود گجراتی نے یہ کتاب لکھی. اسی طرح علامہ الاول ابن العلاء الحسینی نے مختصر السیرۃ النبویہ لکھی. آج بھی بہت سارے لوگوں نے لکھی ہیں. اسی طرح آج کل ایک کتاب ہے سیرت نبوی جو کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی ہے، وہ بھی بہت زیادہ مشہور کتاب ہے. دیکھیے ان ساری سیرت نگاری کا مقصد کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر مختلف لوگ آئے جنہوں نے، اب سیرت نگاری ہے کیا کہ ان لوگوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، انہم تعمقوا فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتبحروا فیہا وغاصوا فیہا ونالوا منہا ما نالوا ونحلوا منہا ما نحلوا واغترفوا غرفا کثیرا. انہوں نے ہر ایک نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس میں سے پانی پیا. کسی نے اس کے سیاسی پہلو کو اجاگر کر دیا، کسی نے دینی پہلو کو اجاگر کیا، کسی نے ان کو. تو اس طرح ہر ایک نے سیرت نگاری کے اوپر اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی اضافہ اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ اہداف یعنی اس کو رکھ کے کیا. اب اس کتاب میں سیرت نگاری کا یہ فن ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. اب اس میں کچھ اقتباسات ہیں. سب سے پہلا اقتباس ہے ابن ہشام کی کتاب ہے اور ٹاپ لیول کی کتاب ہے. ابو محمد عبد الملک ابن ہشام البصری الحمیری 218 213 سے 218 نہایت سکہ اور نامور سیرت نگار ہے.
ابو زید ابن عبداللہ البکائی العامری 183 سے سیرت ابن اسحاق کی روایت کی۔ علامہ ابن خلدون 681 میں کہتے ہیں کہ ابن شام حاضہ هو الذي جمع سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، یہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جمع کیا۔ ابن مغازی و سیر ابن اسحاق کہاں سے جمع کیا؟ ابن مغازی سے اور سیر ابن حزام سے، وحذبها، اور اس کو آؤٹ اسٹینڈنگلی کیا کیا؟ سیویلائز کر دیا، یعنی مختصر کیا، اس میں سے واقعات کو چھان بین کی، لخص اور اس کو خلاصہ کر دیا۔ وہی سیرت موجودہ بین ایدی الناس المعروفہ بسیرت ابن ہشام، اور آج یہ لوگوں کے درمیان سیرت ابن ہشام، علامہ سخاوی نے بھی اس سیرت کا بہت کثرت سے ذکر کیا ہے، اور ابن اسحاق کی کتاب کو کانٹ چھانٹ کر ایسا صاف ستھرا بنا دیا ہے کہ سب لوگ آج اسی پر اعتماد کرتے ہیں اور اسی کو اپنا مرجع سمجھتے ہیں۔ 4 جلدوں میں یہ کتاب ہے، 1856 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام واقعات کو انتہائی مدلل، جامع اور مختلف جو ہے نا وہ پہلوؤں سے اور مختلف مصادر کی روشنی میں اتھینٹسٹی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جی طلبہ و طالبات کلیئر سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو یس لکھ کے بتائیں۔ جی طلبہ، اب دیکھیے آپ نے ذکر الہجرت الاولی، اگر آپ دیکھیے تھوڑا سا کام آپ نے بھی کرنا ہے۔ اب دیکھیے یہ اس نے ایک واقعہ لکھا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ قال ابن اسحاق فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یصیب اصحابہ من البلاء، جب آپ کے صحابہ کو کوئی تکلیف آئی، وما هو فيه من العافیت بمکانی من اللہ ومن امیہ بطلب انہ لا یقدر علی یمنعهم مما هم فيه من البلاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اس بلا کو دور نہ کر سکے، وہ جو بیماری تھی۔ قال لهم لو خرجتم الى ارض الحبشہ، تو آپ نے کہا کہ اگر آپ لوگ ہجرت حبشہ کر جائیں، فإن بها ملكا لا يظلم عنده احد، وہاں ایک ایسا بادشاہ جس کے ہاں کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوتا، وہی ارض الصدق، اور یہ سچائی کی زمین ہے، حتی یجعل اللہ لکم فرجا مما انتم فیہ، یہاں تک کہ اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرتے جس تکلیف میں ہم ہیں۔ فخرج عند ذلك المسلمون من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ارض الحبشہ مخافۃ الفتنة وفرارا الى اللہ بدینہم فکانت اول ہجرت کانت فیہ، اس طرح انہوں نے ہجرت کا یہ واقعہ عربی زبان میں نقل کیا ہے، اور یہ سیم اسی طرح ہی ابن اسحاق میں ہے اور اس کو مختصر کر دیا ہے، اور یہ آپ نے دیکھیں اس طرح انہوں نے یہ سیرت نگاری کی ہے۔ اب یہ جو واقعات ہیں نا، اگر آپ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو عربی ٹائپنگ ہوئی ہے نا اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو ابن ہشام کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ سیرت نگاری میں لکھ رہے ہیں اور اگر آپ کو ابن ہشام کا نہیں پتا تو اس کا مطلب آپ کو سیرت کا فن آتا نہیں۔ پیپر کے لیے آپ کو کم از کم ایک اقتباس ضرور یاد کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں توضیح میں آ جاتا ہے ہجرت حبشہ کا پس منظر کیا تھا، کہاں پناہ کی امید تھی، اندازہ کیسا رہا اور مخالفت کی شدت کس حد تک تھی، ان سب سوالوں کا جواب اس عبارت میں موجود ہے۔ مکہ والوں کا طریقہ واردات کس ڈب کا تھا، یہ اردو میں کسی نے اس کا خوبصورت ترجمہ کیا ہوا ہے۔ نمبر 2، قاضی ابو الفضل ایاز ابن موسیٰ الیحسبی الاندلسی، متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔ انہو کتب کتب کثیرہ وانہا انتشرت فی ذلک الوقت انتشارا رائعا، ومن هذه الکتب وکتب کتاب مشارق الانوار علی صحاح الاثار، اکمل المعلم فی شرح صحیح المسلم، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ان کی جو مشہور کتاب تھی جن کی
وجہ سے ان کی شہرت اور سبب بنا دوام کا الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ اب امام شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں جس قدر کتابیں تصنیف ہوئی ان سب میں یہ کتاب عجیب اور بہت مقبول اور واقعہ ہوئی۔ کون سی بلا؟ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ جی کلیئر، سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی کسی کو کوئی ایشو تو نہیں آ رہا؟ جی القسم الاول فی تعظیم العلی الاعلی لقدر ھذا النبی قولا و فعلا۔ یہ نو کیا لکھا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ جی اب اس کتاب کے اندر کیا القسم الاول فی تعظیم العلی، القسم الثانی فیما یجب علی الانام من حقوقی، دوسری قسم میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم لوگوں پر آپ کیا ڈیوٹیز ہیں۔ تیسری میں فیما تستحیل فی حق الرزق وما یجوز علیہ وما یمنع، اور تیسری میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں کون سے معاملات تھے اور کون سے نہیں تھے، اور کن معاملات میں اللہ نے آپ کی ساری باتوں کو مانا ہے۔ نمبر 4 فی تصرف وجوہ الاحکام من تنقصہ من، اور چوتھی میں انہوں نے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیٹس کو گراتے ہیں ان کے بارے میں کیا احکامات۔ دیکھیے کس قدر خوبصورت انداز میں انہوں نے کتاب کی وہ بندی کی ہے۔ اب یہ اس کا ایک اقتباس ہے، آپ اگر اس اقتباس کو ایک دفعہ اردو میں پڑھ لینا تو آپ کو ساری کلیئر سمجھ آ جائے گی۔ آپ ایک دفعہ اس کو پڑھیں۔ یہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے معاشرت کے حوالے سے روایات کا ذکر ہوا ہے جن میں آپ کی مجلس زندگی، جی تو اس کو ایک دفعہ اگر آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس کو ضرور سبسکرائب ضرور کریں، اور ابھی ہمارے ٹیوٹر آف لائن ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ وہ دوبارہ آتے ہیں، تو آپ ویٹ کیجئے گا۔ میں دیکھتا ہوں اگر زیادہ دیر ہوگی تو میں اس کو سٹاپ کر کے پارٹ 2 میں دوسری ریکارڈنگ کر لیتا ہوں۔ اس کو میں سٹاپ کر کے اب پارٹ 2 کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ پارٹ 1 ہے، آپ نے پارٹ 2 اس کا ضرور دیکھنا ہے۔